میں احمد ابوبکر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل سوشل میڈیا اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں. ملک میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے وہ بہت تلخی کی جانب جا رہی ہے. ملک میں جو حکومت چینج ہوئی ہے اس کے بعد جو رد عمل آیا ہے وہ ابھی تک نہ تو ملک کے اداروں سے سنبھالا گیا ہے اور نہ ملک کی حکومت اسے سنبھال سکی ہے. اور حکومت کی تو اپنی حالت یہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک معیشت کے طوفان میں ایسے گر گئی ہے. نہ تو کشتی آگے جانے کے قابل رہی ہے اور نہ پیچھے مڑنے کے قابل رہے ہیں. یہ جو سارا کرائسس جہاں سے جنم لیا ہے بنیادی طور پر اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ میرے ساتھ سینئر اینکر بیٹھے ہیں عمران ریاض خان صاحب جو رائے عامہ کے میدان میں اس نیریٹو کو لیڈ کر رہے ہیں, جو اس نیریٹو کے روح رواں ہیں کہ ملک میں رجیم چینج حکومت کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور ملک جس طرح سے آگے جا رہا تھا اچانک اسے ایک منفی ٹرن اراؤنڈ کی طرف کیوں دھکیلا گیا. خان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر. سر اس سارے کرائسس کے اوپر جو آپ کی ایک اپنی رائے ہے اس کے لیے ہم نے آپ سے ٹائم لیا, ہماری رہنمائی کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. دیکھیں اسیسمنٹ کی غلط فہمی ہے جو اگر اس کو ون لائنر آپ کہیں یا آپ یہ کہیں کہ یہ ہوا کیا سارا اور کیوں ہو گیا یہاں تک کیوں پہنچ گیا پاکستان, تو یہ مس کیلکولیشن تھی. اسیسمنٹ آپ کی غلط ہے. آپ کوئی آپریشن پلان کرتے ہیں یا کوئی ایک پروجیکٹ آپ پلان کرتے ہیں اور اس میں اگر آپ کی بنیادی اسیسمنٹ غلط ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا تو پھر یہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ کوئی ایک چھوٹا موٹا بزنس بھی اگر شروع کرتے ہیں تو آپ کی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا, اتنے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں, ان میں سے اتنے لوگ اٹریکٹ ہوں گے, ان میں سے اتنے لوگ رکیں گے اور ان میں سے اتنے لوگ کھائیں گے اور پھر مجھے یہ ملے گا. جیسے کوئی آپ ریسٹورنٹ آپ شروع کر رہے ہیں تو وہ آپ اسیسمنٹ کی بنیاد کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہمیشہ سے ایسا ہوا کہ جب بھی کبھی رجیم چینج ہوا پاکستان میں تو وہ انٹرنل فورسز نے کیا زیادہ تر پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی فوج کرتی ہے یا پاکستان کے ادارے کرتے ہیں اور وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بار بار یہ کیا ہے پاکستان میں. کم سے کم اب جو پچھلی حکومتیں ہٹی ہیں ان کے بارے میں تو وہ بڑا کلیئرلی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی وی ڈڈ دس اور ہم نے وہ غلط کیا تھا لیکن اس دفعہ ہم نہیں کر رہے. لیکن ہر مرتبہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم نہیں کر رہے. اب وہ اسیسمنٹ کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا ایک کے بعد ایک پروجیکٹ کامیاب ہوتا چلا جائے نا تو پھر آپ اسیسمنٹ میں اتنے محتاط نہیں رہتے. آپ جب اپنی اسیسمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا محتاط رہنا ہوتا ہے. لیکن ایک کے بعد آپ کا ایک پروجیکٹ اگر کامیاب ہو جائے, ایک کے بعد آپ کا ایک اگلا سٹیپ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جائے, تو یعنی نواز شریف کی حکومت گئی, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. اس سے پہلے گیلانی صاحب نکلے, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. پرویز مشرف صاحب, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. کاف لیگ, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. اس سے پہلے جب کبھی آپ نے اس سے پہلے نواز شریف کو نکالا, بینظیر بھٹو صاحبہ کو نکالا, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. ایون ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم کے اوپر بھی ایک طبقہ بہت بڑا احتجاج کر رہا تھا, لوگوں میں بڑا وہ تھا, لیکن انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس ٹائم پہ تھا ہی نہیں, ابھی تو سوشل میڈیا نا, تب کچھ میڈیا ہی نہیں تھا, تو انہوں نے اپنی طاقت کے ذریعے دبا لیا تھا. لیکن ہر دفعہ آپریشن سکسیسفل ہوتا ہے. اس مرتبہ تھوڑا سا مختلف یہ ہوا کہ اسیسمنٹ غلط ہو گئی. ایسا لگتا تھا کہ اس مرتبہ بھی جب یہ آپریشن ہوگا تو سکسیس ویسے ہی مل جائے گی, لوگ ویسے ہی نکلیں گے, سیلیبریٹ کریں گے اور اسی طرح کا ملا جلا رجحان بن جائے گا. تو دونوں طرف لوگوں کو کچھ لوگ ان کو مل جائیں گے اور کچھ لوگ ادھر مل جائیں گے اور ایک بیلنس کریٹ ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی جن لوگوں نے یہ آپریشن کیا ان کی اسیسمنٹ ان کے لیے انفارچونیٹ اس لیے کہ وہ غلط ہو گئی. پبلک نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں خود نکل کے 10 تاریخ کو پورا پاکستان چوک کر دیا. 50 سے زیادہ شہروں میں لوگ باہر نکل آئے, بہت بڑی تعداد میں آ گئے. یہ اسیسمنٹ کا حصہ نہیں تھا, یہ مس کیلکولیشن ہو گئی یہاں پہ. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنایا, دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹویٹر پہ کوئی ٹرینڈ اتنا لمبا چلا ہو اور اتنے ملینز کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ ٹویٹس ہو رہے ہوں. وہ ہوا صرف یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے اوپر. پھر اس پہ لوگ کھڑے ہو گئے اور ابھی بھی وہ بار بار ٹرینڈ میں آتا ہے. پھر لوگوں نے سوالات پوچھنا شروع کر دیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس مرتبہ جو لوگ کھڑے ہوئے وہ پہاڑوں سے اتر کے نہیں آئے ہوئے. اس مرتبہ جو لوگ کھڑے ہوئے وہ کوئی بیکورڈ ایریا سے نہیں ہے, وہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں سے ہیں. وہ مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, وہ سب. اب یہ لوگ ٹکر دیتے ہیں, یہ سوال بھی پوچھتے ہیں, ان کا دماغ بھی کام کرتا ہے. تو مس کیلکولیشن سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا اور اب تک خراب پڑا ہوا ہے. اچھا سر یہ بتائیں, یہ جو مس کیلکولیشن ہے اس کے اگر ہم کچھ ایلیمنٹس دیکھیں تو وہ کیا ہیں؟ یہ تجربہ کار تو تھے جو آئے ہیں اور پولیٹیکلی بھی بڑے انریچ ہیں اور ان کے بیک پہ اسحاق ڈار جیسے معیشت کو دیکھنے والے لوگ ہیں, نواز شریف بھی باہر سے بیٹھے ہیں. تو یہ ٹکر کے جو لوگ اچانک آ گئے ہیں درمیان میں, تو یہ مس کیلکولیشن کیوں ہو گئی؟ اس سے ڈائنامکس کیوں چینج ہو گئیں؟ جو معیشت ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی کوئی ایک آدمی نہیں چلاتا. معیشت ایک کانفیڈنس چلاتا ہے. پوری دنیا کا ڈالر کا ایک کانفیڈنس ہے, ڈالر دنیا کو کنٹرول کرتا ہے, ڈالر کے اندر ایک کانفیڈنس ہے اور ڈالر دنیا پہ رول کرتا ہے, وہ کسی وجہ سے کرتا ہے.
وہ اس کانفیڈنس کو گھماتے ہیں پوری دنیا میں, وہ سرکولیٹ کرتا ہے. کانفیڈنس بلانگس ٹو معیشت. ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کے دور میں معیشت, کیونکہ مفتاح اسماعیل نے آرمی چیف کو کہا تھا, جنرل باجوہ کو 2018 میں, کہ دعا کریں ہم الیکشن ہار جائیں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ 3 سال تک تو کمر ہی سیدھی نہیں ہوگی جو آئے گا, جو ہم نے یہاں پہ مائنڈز بچھا دی ہیں, جو پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے, جو بھی آئے گا 3 سال تک وہ کچھ نہیں کر سکے گا. وہ 3 سال مشکل عمران خان نے گزار دی, اس میں کووڈ بھی پڑ گیا اور عالمی مہنگائی اور یہ سب کچھ. اب چیزیں نا سسٹین کر رہی تھی, اسٹیبل ہو رہی تھی, اور پاکستان چل پڑا تھا, پہیا گھومنا شروع ہو گیا تھا. آپ دیکھیں مارکیٹ میں پیسے کی سرکولیشن تھی, لوگ پیسہ گھما رہے تھے. ابھی مجھے ایک میرے دوست بتا رہے تھے, کہتے عمران خان کے دور میں مہنگائی ضرور تھی لیکن پیسے کی سرکولیشن تھی. اس مرتبہ یہ ہوا کہ مہنگائی دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور پیسے کی سرکولیشن رک گئی ہے. وہ معاملہ کانفیڈنس کا, جس وقت لوگوں کا کانفیڈنس کسی گورنمنٹ میں نہیں ہوتا, یا جس وقت لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ چلے گی یا نہیں چلے گی, رہے گی یا نہیں رہے گی, یا یہ لیجیٹمیٹ ہیں یا نہیں ہیں, تو اس وقت یہ جمود طاری ہو جاتا ہے. یہ جمود, اب مثال کے طور پہ انہوں نے بہت سارے ٹیکسز لگا دیے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر. اگر لوگ پیٹرول کا استعمال ادا کر دیں گے تو وہ ٹیکسز کا بھی فائدہ نہیں ہے. یعنی وہ ٹیکسز پھر کہاں جمع ہوں گے؟ زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا ضروری ہوتا ہے, نہ کہ زیادہ پیسے لینا. یعنی آپ اگر 100 لوگوں سے 1-1 روپیہ لے رہے ہیں, یا آپ 2 لوگوں سے 10-10 روپے لے رہے ہیں, تو بہت فرق ہے. یہاں 20 اکٹھے ہو رہے ہیں, وہاں 100 اکٹھے ہو رہے ہیں. تو معیشت چلتی ہے جب تک وہ اکنامک ایکٹیویٹی آپ کی ریوالو کر رہی ہے, پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے. ہمارے یہاں پہ جو بد اعتمادی پیدا ہوئی, اس کی وجہ سے سب کچھ ایک دم دھڑم سے نیچے بیٹھ گیا. حکومت نے اس نیچے بیٹھی ہوئی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو چیزیں کی, یا جو ٹولز انہوں نے اپلائی کیا, انہوں نے عام آدمی کی کمر توڑ دی. یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. دیکھیں میں آپ کو اس کا سلوشن, آسان چیز ہے, مجھے پتا اگلا سوال آپ یہی پوچھیں گے. سلوشن اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کانفیڈنس دے دیں. کانفیڈنس آپ کیسے دیتے ہیں؟ لوگوں کو کہتے ہیں ڈیسائیڈ یور سیلف, جاؤ اور جا کے فیصلہ کرو. آپ لوگوں کو فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں, لوگوں کو لگے گا کہ میں اپنے ملک کا فیصلہ خود کرنے جا رہا ہوں. جب آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کا ووٹ فیصلہ کرے گا کہ یہ ملک کس سمت میں جانا ہے, تو آپ کا سسٹم میں اعتماد بڑھے گا. اچھا سر, یہ جو مس کیلکولیشن کی کہانی ہے, اس میں اب ایک فیئر الیکشن کیسے ہو جائے گا؟ اور یہ جو دوسرا آپ نے اشارہ کیا کہ ایک تاریخ ہے ہماری اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرنے کی, کینیڈا کی پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی. آج خواجہ آصف صاحب جو گالیاں دیتے تھے فوج کو, وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں. تو یہ نوبت کیوں آئی ہے, یا ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے, یا کہیں فل سٹاپ بھی لگانا ہے ہم نے؟ دیکھیں پاکستان کے وہ لوگ جو یہ رجیم چینج آپریشنز وغیرہ کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, وہ پھنس گئے ہیں بہت بری طرح. اب یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فیئر چانس دیتے ہیں پورے پاکستان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کا, یا ایک اور مس کیلکولیشن کرتے ہیں. میں ورڈ مس کیلکولیشن استعمال کر رہا ہوں. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ دھاندلی کر کے ایک حکومت بنا لیں گے, then again they are going to miscalculate the things. لوگ اس گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. اگر آپ دھاندلی کر کے کسی کو لا کر مسلط کریں گے تو لوگ احتجاج بھی کریں گے, اور جو باتیں لوگ ابھی اپنے منہ سے نہیں بول رہے, یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا. اس وقت لوگ وہ باتیں بھی کرنا شروع ہو جائیں گے, اور وہ تقریباً شروع ہو چکی ہیں. یاسمین راشد نے تو نام بھی لے لیا ایک بریگیڈیئر کا, تو یہ چل رہا ہے. خان صاحب نے بھی نام لیا اس بریگیڈیئر کا کہ ایک بڑے افسر ہیں, لاہور میں بیٹھے ہیں اور ریگنگ کر رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب نے جس طرح نام لیا تھا, انہوں نے کہا کہ ایک بڑا آدمی ہے لاہور, بریگیڈیئر رانجھا کا ذکر کیا, اور پھر بعد میں بریگیڈیئر رانجھا کا ورڈ بول دیا. تو انہوں نے بات نام لیا بھی نہیں اور بتا بھی دیا کون ہے بندہ. انہوں نے بڑی باریک واردات ڈالی عمران خان صاحب نے. لیکن یاسمین راشد صاحبہ نے بہت کھل کے نام لیا, اور میری انفارمیشن کے مطابق میری پاکستان پی ٹی آئی تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوئی. میں نے کہا جی آپ کی یہ پالیسی, آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ سرونگ آفیسرز کا آپ نام لے رہے ہیں, دھاندلی کے معاملے کے اندر آپ یہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, یا تو ہم الیکشن ہار جائیں, ہماری پوری کی پوری سیاست اسٹیک کے اوپر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پورے پاکستان کے اندر, یا تو الیکشن ہار جائیں, تو یا پھر ہم پروٹیسٹ کریں, وقت سے پہلے بتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور میں نے جب ان سے آف دی ریکارڈ بات چیت ہوئی, تو مجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو آنے والے دنوں میں یہ جو جماعت ہے یہ اور بھی زیادہ سخت انداز میں بات کرے گی. اچھا عمران صاحب, نومبر میں ایک بڑی تعیناتی ہے جس نے پاکستان میں ایک سیاسی طوفان یا ایک بھونچال برپا کر رکھا ہے. تو آپ وزیر داخلہ, ہمارے وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی تعیناتی جو ہے مستقل یہ فوج کو ہی دے دی جائے, اور سویلین کا اختیار تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو یہ کس طرف لے جائیں گے ہم؟ اس کے اندر کی جو خبر ہے نا, وہ میں ابھی بتا نہیں سکتا. اس کے اندر جو بات ہے, یہ آئیڈیا وہ کیوں دے رہے ہیں اور کس کے کہنے کے اوپر دے رہے ہیں. ان کے ایک بہت قریبی دوست نے ان کو کہا کہ یہ آئیڈیا پٹ کرو, اور اس آئیڈیا کے ذریعے سے ایک بہت بڑی سچویشن کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو سچویشن کسی وقت بھی اکتوبر نومبر میں کریٹ ہو سکتی تھی. میرے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا استحقاق رہا ہے پاکستان میں کہ وہ 5 یا 6 لوگوں میں سے, 4 یا 5 لوگوں میں سے اپنا آرمی چیف جو ہے وہ 3 سال کے لیے اپنا مقرر کریں, اور جو پارلیمنٹ کی بالادستی یا وزیر اعظم یا صدر پاکستان کا جو
ایک عہدے کا وقار اور طاقت ہے وہ ایسے ہی قائم رہتی ہے کہ یہ چیز ان کے پاس رہے. یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. لیکن خواجہ آصف کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا, ان کو کس نے دیا اور کس وجہ سے دیا, یہ آپ کو کیمرہ بند ہونے کے بعد بتاؤں گا میں انشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیں کہ اب رد عمل ریٹائرڈ افسروں میں بہت بڑی حد تک بڑھ رہا ہے. اب جو سابق ڈی جی ISI ہیں ظہیر الاسلام صاحب, انہوں نے PTI میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ہے, تو یہ سلسلہ یہیں رکے گا یا یہیں سے بڑھے گا؟ دیکھیں ہر آدمی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں PTI کو سپورٹ کر رہا ہوں. کچھ ریٹائر فوجی ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو بہت تھوڑے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو ہر پارٹی کی سپورٹ موجود ہوتی ہے مختلف اداروں سے ریٹائر ہونے والے لوگوں میں. ججز بھی ایون آپ کے جو پولیٹیکل جو یہ وکلا کے ونگز ہیں وہ بھی, ایون ہم صحافی جو ہیں ہماری بھی اپنی پولیٹیکل چوائس ہے. الیکشن والے دن جب میں ٹرانسمیشن کر رہا ہوں گا تو یہاں پہ میں نشان لگا ہوا ہوگا, میں ووٹ ڈال کے آؤں گا کسی نہ کسی کو. تو یہ جو اپروچ ہے کہ لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں, ریٹائر افسران کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اس کو مینج کرنے کے لیے پرویز مشرف کو اس عمر کے اندر بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ, لیکن آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسا جرنیل ہے. آپ کے بڑے گلے ہوں گے ان سے, ہمارے بھی ہیں, لیکن وہ کیسا جرنیل ہے کہ اس حال میں بھی وہ کام کا ہے, ناکام وہ اس حالت میں بھی وہ بہت کام کا ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار کی اب واپسی جو ہے اب چند دنوں کی بات ہے. اسحاق ڈار کے خلاف تو بڑی چارج شیٹ تھی, ان کے گھر تک کو ہم نے جو ہے نا خصوصی بچوں کا گھر بنا دیا. تو یہ جو سارا ریورس ہو گیا ہے, یہ نواز شریف تک بھی جائے گا یہ ریورس کا سائیکل جو ہے؟ یار ہمارا تو کورس ہی ختم نہیں ہو رہا. پہلے ہمیں ایک کتاب دیتے ہیں وہ اس کو پڑھو, ہم 10-15 سال اس کتاب کو یاد کرتے ہیں, پھر دوسری کتاب دے دیتے ہیں کہ اب اس کو پڑھو. ہم اس کو پڑھتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں, پھر تیسری کتاب دے دیتے ہیں. ابھی ایک کتاب اللہ اللہ کر کے یاد کی ہے, نیا کورس شروع کروا دیا. یعنی ہمارا تو کورس ہی ختم نہیں ہو رہا. ایسی ہماری طالب علم والی زندگی ہے پاکستانیوں کی کہ پاکستان کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک نئی کتاب دی جاتی ہے کہ اب یہ بیانیہ اس کے اوپر چل پڑو. یعنی قوم کو روبوٹ بنا کے رکھا ہوا ہے. کبھی بیانیہ دے دیتے ہیں کہ انڈیا دشمن ہے, کشمیر کو آزاد کروانا ہے, کبھی یہ کبھی وہ, پھر کبھی اس کا نام بھی نہیں لیتے. اب چائنا کے اندر جانے سے کس ملک نے روکا پاکستان کو؟ یعنی ایک ملک ہے جس نے مخالفت کی ہے. نام لیں نا, آپ نام لیں, آپ نام بھی نہیں لے پا رہے. جب آپ نام نہیں لے پا رہے تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی ہمیں تو یقین دلایا تھا کشمیر آزاد کروائیں گے, ادھر تو ہمیں کوئی اور چکر نظر آ رہی نہیں. ایک کتاب ہمیں پڑھاتے ہیں, ہم وہ پڑھتے ہیں, دوسری کتاب آ جاتی ہے. سنا ہے کشمیر بناسپتی لینا مسئلہ بناؤ. جی بہت مہنگا ہو گیا. اب میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ واقعی بہت مہنگا ہو گیا. عمران خان کے دور میں 40 روپے بڑھ رہا تھا تو ہم نے سب نے پروگرام کیے تھے اور ہم نے کہا تھا 40 روپے نہیں بڑھنا چاہیے. اب 250 روپے بڑھا, ہم سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے, ہم پروگرام نہیں کر رہے اس پہ. اچھا سر پولیٹیکلی اب کہیں لگتا ہے کہ خان صاحب بھی بعض اوقات ایک قدم آگے اور 4 پیچھے چلے جاتے ہیں. تحریک انصاف کا سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حکمت عملی جو ہے کہیں کوئی کنفیوژن دیکھ رہے ہیں یا کیا ہے وے فارورڈ کیا اب ان کے لیے؟ اچھا ابو بکر بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب پروڈکشن چھوڑیں, آپ اینکرنگ میں آئیں. میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے بڑے لوگوں کو انٹرویو دیے ہیں اور آپ بہت ٹھیک سوالات کر رہے ہیں, بڑے فلوئنٹ کر رہے ہیں, اور ایگزیکٹلی وہی کوسچن ہے جو میرے دماغ میں چل رہے ہیں کہ آپ یہ پوچھیں گے, بلکہ میرے سے تو بہت بہتر آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اب میں اس میں جو عمران خان صاحب کا معاملہ وہ ان کا پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, ان کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن آپ ایک ایسی پاکستان کی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں سیاست کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو آگے اور پیچھے جانا پڑتا ہے. میں اختلاف کرتا ہوں بہت ساری چیزوں سے, نواز شریف کی بھی, عمران خان کی بھی, زرداری صاحب کی بھی, مجھے اختلاف ہو جاتا ہے. اور عمران خان صاحب کی حکمت عملی ہو سکتا ہے مجھے پسند نہ ہو, لیکن آگے پیچھے جانے والی بات پہ میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں. وہ ایک دن نا, یہ میری بیگم نے مجھے کہا, اس نے مجھے کہا کہ آپ نے جب کبھی لمبی چھلانگ مارنی ہو نا تو آپ کو 3-4 قدم پیچھے جانا پڑتا ہے. تو وہ مجھے یہ بات یاد آ گئی وہاں سے. تھینک یو. بہت شکریہ جی. آپ نے, یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے اس طرح کے بڑے اور کریکنگ انٹرویوز کو شروع کرنے کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں, لائک کریں, شیئر کریں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.